السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گراموں کے متعلق آلریڈی ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے، جس ویڈیو میں ہم نے گراموں کے متعلق کچھ ڈسکس کیا تھا۔ اس ویڈیو میں بھی ہم گراموں کے متعلق مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلو ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں، کچھ سوالات ارائز ہوتے ہیں۔ ان سوالاتوں میں پہلا جو سوال ہے وہ ہے واٹ از اٹس آریجن، یعنی گرامر کا جو آریجن ہے وہ کیا ہے، گرامر جو ورڈ ہے یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا آریجن کیا ہے۔ اس سوال کا جواب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اٹ از ناٹ این انگلش ورڈ۔ فرسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، یہ جو گرامر ورڈ ہے یہ انگلش ورڈ ایکچولی میں نہیں ہے۔ اٹ کمز اوریجنلی فرام گریک ورڈ۔ یہ کہاں سے پھر آیا؟ یہ گریک لینگویج سے آیا۔ ود دا پیسیج آف ٹائم دا ورڈ گرامر انٹرڈ ان دا اولڈ فرینچ لینگویج بائی دا نیم آف گرامر۔ یہ پھر کہاں پہنچ گیا؟ یہ اولڈ فرینچ لینگویج میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد آفٹر دیٹ دا ورڈ گرامر بیکمز دا پارٹ آف اولڈ انگلش ان لیٹ مڈل ایجز۔ پھر یہ ایک حصہ بن گیا اولڈ انگلش کا۔ لیٹر آن دس ورڈ ہیز گاٹ اے پوزیشن ان دا انگلش لینگویج اینڈ گریجولی بیکمز پارٹ منی آف دا ورلڈ لینگویج۔ اس ورڈ یعنی گرامر نے اپنی یہ جو پوزیشن ہے، اپنی جگہ ہے، پھر یہ جو اولڈ فرینچ ہے، اولڈ فرینچ کے بعد انگلش میں اس نے اپنی پوزیشن بنائی ہے، اپنی پوزیشن لے لی۔ انگلش کے بعد یہ دنیا کے دوسرے زبانوں میں بھی شمار کی گئی۔ یہ ٹرم پھر دوسرے زبانوں میں شمار ہو گئی۔ یہ ورڈ، یہ جو گرامر ہے گریک لینگویج سے یہ اولڈ فرینچ میں پہنچ گیا، اولڈ فرینچ سے یہ انگلش لینگویج میں پہنچ گیا، انگلش لینگویج سے یہ پھر دوسرے زبانوں میں استعمال کیا گیا۔ پھر یہ بن گیا ایک یونیورسل ٹرم، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں انگلش گرامر، اردو گرامر، پرشین گرامر، عربی گرامر وغیرہ وغیرہ۔ یہ ٹرم جو ہے گرامر یہ ایک یونیورسل ٹرم بن گئی۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے اردو میں گرامر کس کو کہتے ہیں؟ اصول و ضوابط کو، قوانین کو، طور طریقے کو۔ اصول و ضوابط یعنی دا رولز اینڈ ریگولیشنز، قوانین یعنی رولز، ویز آف ڈوئنگ، طور طریقے یعنی نارمز اینڈ ٹریڈیشنز۔ اب سوال ارائز ہوتا ہے یہ جو اصول و ضوابط ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، قوانین ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس غرض کے لیے ہے؟ فار وٹ؟ اس سوال کا جواب یہ ہے دا رولز آف ریگولیشنز آف ریڈنگ اینڈ رائٹنگ any language of the world, listening and speaking can also be included in it۔ ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، اگر ہمیں انگلش میں کچھ لکھنا ہو، کوئی لیٹر لکھنی ہو، کوئی کمپوزیشن لکھنا ہو، پہلے جس کو لکھنا ہے لیٹر یا کمپوزیشن، اس کو ضروری یہ جو انگلش لینگویج ہے جاننا چاہیے، اسے پتہ ہونی چاہیے اصول و ضوابط، قوانین، دا رولز اینڈ ریگولیشنز، ہاؤ ٹو ریڈ، ہاؤ ٹو رائٹ۔ اس کے بعد وہ آسانی کے ساتھ لیٹر لکھ سکتا ہے یا لکھ سکتی ہے، یا کوئی کمپوزیشن ہو یا کچھ بھی ہو آسانی کے ساتھ لکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ بندہ الٹریٹ ہو، یہ کچھ نہیں لکھ سکتا۔ رائٹنگ کے بعد ریڈنگ آتا ہے، ریڈنگ پڑھنے کو کہتے ہیں۔ ہم کچھ مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے ریڈنگ کے متعلق، اور ریڈنگ سے ہم کچھ مزید جاننے کی کوشش کریں گے کتنا اصول و ضوابط، کتنا قوانین ضروری ہے ایک انسان کے لیے۔ ریڈنگ کے کچھ ٹائپس ہے، یعنی
سائلنٹ ریڈنگ، لاؤڈ ریڈنگ، انٹینسو ریڈنگ، ایکسٹینسو ریڈنگ. ان میں انٹینسو ریڈنگ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. انٹینسو ریڈنگ جو ہے آلسو کالڈ ریڈنگ فار کمپریہنشن اور سائلنٹ ریڈنگ اور ریئل ریڈنگ. یہ جو ریڈنگ ہے یہ کمپریہنشن کے لیے ہے، اس میں ساؤنڈز پروڈیوس نہیں ہوتے. دس ریڈنگ از ڈیٹیلڈ اسٹڈی آف دا ٹیکسٹ. انسان ڈیٹیل میں جاتا ہے کسی ٹیکسٹ کو پڑھنے کے لیے. ٹو ریڈ بٹوین دا لائنز، ٹو سرچ ہڈن میننگ ان دا ٹیکسٹ. ہڈن میننگ جو ٹیکسٹ میں ہوتی ہے اس کو سرچ کرنے کے لیے یہ جو انٹینسو ریڈنگ ہے، انٹینسو ریڈنگ جب انسان کرتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ ایک لڑکا ہو، جب وہ کرتا ہے انٹینسو ریڈنگ، جب وہ کرتی ہے انٹینسو ریڈنگ تو بے شک وہ سرچ کرتا ہے ہڈن میننگ ان دا ٹیکسٹ. انٹینسو میننگ کا یہ جو ایم ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ. ریڈنگ تب ہی انسان کر سکتا ہے جب ایک انسان ایجوکیٹڈ ہو. یہ جو اصول و ضوابط ہے، قوانین ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، جب انسان جانتا ہو تو انٹینسو ریڈنگ ہو سکتی ہے. ورنہ تو اگر انسان کو ہزاروں کتابیں بھی گھر میں ہوں گی، اگر اسے پڑھنا نہیں آتا تو وہاں سے جو اس کا مطلب ہے ریڈنگ کا وہ حاصل نہیں ہو سکتا، اس کی نالج امپروو نہیں ہو سکتی. کیونکہ وہ اصول و ضوابط، قوانین، رولز اینڈ ریگولیشنز کو نہیں جانتا ہے. اس کے بعد لسننگ اینڈ اسپیکنگ کین آلسو بی انکلوڈیڈ ان اٹ. یہ جو لسننگ ہے یا اسپیکنگ ہے 4 کمیونیکیشن سکلز ہے. پہلا جو ہے لسننگ، پھر اسپیکنگ، پھر ریڈنگ، پھر رائٹنگ. کسی بھی زبان کو لکھنے، پڑھنے، بولنے، یہاں تک کہ سننے کے قوانین یا اصولوں کو گرامر کہتے ہیں. So the rules and regulations to read, write, speak and even listen any language of the world is called grammar. رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے ہمیں کیسا لکھنا ہے، ہمیں کیسے لکھنا ہے، ہمیں کیسے پڑھنا ہے، ہمیں کیسے بولنا ہے، ایون کہ ہمیں کیسے سننا ہے، اس کو گرامر کہتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں گرامر از آلسو کالڈ سائنس آف لینگویج. جیسے سائنس پروف چاہتا ہے ویسے ہی کسی لینگویج کو سمجھنے کے لیے اصول و ضوابط، قوانین، رولز اینڈ ریگولیشنز کی ضرورت ہوتی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.